अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा चैनल। बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे चैनल को देखने के लिए आए, हमारी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आज आपके लिए फिर कुछ न्यूज वगैरह लेकर आए हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हो रहा है पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी, अगर हमें कुछ पता चले। खैर, हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जी स्कर्दू गए हैं और स्कर्दू में जाकर खान साहब ने एक भाषण दिया है और उनका कहना है कि जी हम स्कर्दू एयरपोर्ट को जो है वो बड़ा जबरदस्त सा बना रहे हैं, क्योंकि जब हम ये बना लेंगे तो उसके बाद जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं वो हमारे पास जॉब के लिए आएंगे। लेकिन खान साहब ये बताना भूल गए कि वो दूसरे लोग जो हमारे यहाँ नौकरियों के लिए आएंगे, हम बाद में उन्हें जिंदा जला के मार देंगे। ये चीज खान साहब शायद भूल गए, इसलिए कि जो कुछ हमने अभी रिसेंटली देखा है, जो श्रीलंकन सिटीजन के साथ हमारे यहाँ किया गया, उसके बाद खान साहब का ये कहना दोबारा से कि जी हमारे पास लोग आएंगे जॉब के लिए, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? मुझे तो लगता है। खैर, हम आगे बढ़े और हम बात करेंगे जी। आज है जी 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को वैसे तो जी बहुत सारी कुछ हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे वाकयात हुए थे। उसमें से एक का बिल्कुल बांग्लादेश का बन जाना था। 71 की वॉर थी, लेकिन वो तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बात मान भी चुके हैं कि बिल्कुल हमने सरेंडर किया था। और हम करते भी क्या जी, सरेंडर ना करते तो क्या करते। लेकिन ये कि फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो आज भी इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, ताकि कम से कम ये तो हो कि आप लोगों को ये तो पता चले कि जी हमसे क्या गलती हुई थी। और वो गलती ऑफ कोर्स हमारी अपनी थी, क्योंकि हमने जो बंगालिस्ट थे उनको इतना तंग किया कि आखिरकार उन्होंने अपना एक अलग मुल्क बना लिया और वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हम उन्हें कहा करते थे जी 2 टके के, 2 टके के, 2 टके के। तो बिल्कुल देखिए कि जी आज हम 1 टके के भी नहीं रह गए। वो कैसे? वो ऐसे कि जी जो बंगाली टका है वो पाक रुपीज जो है उसका अगर लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क हो चुका है कि अब हम जो है आपको अपने आप को हम 2 टके का क्या 1 टके का भी कहने के काबिल नहीं रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर हूं और कैफेटेरिया के बाहर खड़ा हूं। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर आया तो सुनसान सा लग रहा था। ताज्जुब मुझे हो रहा था कि पार्लियामेंट को हुआ क्या है, किसने कोई मार्शल लग गया या कोई किसी ने कब्जा किया, मुल्क पे किसी ने कब्जा करवा दिया। तो जब मैंने पूछा, पता चला कि जिस पार्लियामेंट को सीडीए वालों ने किराए पे दिया है फॉरेन ऑफिस वालों को। हमारे मुल्क में हर इदारा किराए पे है। और जब इमरान खान आया था तो उसने और शेख हसीना ने यह कहा था कि हम पार्लियामेंट को बंद करेंगे। पार्लियामेंट क्रिटिकली बंद हो गया। आज पार्लियामेंट में कोई भी, यानी यहाँ तक के वॉशरूम भी बंद किए गई है, कोई क्लर्क, कोई ऑफिस, कोई खुला नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की हक तलफी की गई है। मैं तो साथ ही इस इदारे से पूछता हूं जो बैठे हैं, ये हुक्मरानों से पूछे कि ये इख्तियार किसने आपको दिया है कि पार्लियामेंट जो आवाम के लिए बनी है, जो आवाम के मुश्किलात को दूर करने के लिए पार्लियामेंट में लोग भेजे हुए हैं ताकि उस पर डिस्कस करें और लोगों के मसाइल हल करें। तो बदकिस्मती से जब से इमरान खान आया, हमारा मुल्क तो वैसे भी किराए पे हाजिर है। यानी ये मौजूदा हुक्मरानों ने और हमारे इदारों ने पूरा मुल्क को किराए पे लगा दिया है। और अभी कोई भी दुनिया में रेंट के लिए पाकिस्तान को चाहिए तो पाकिस्तान मिल जाएगा, क्योंकि आज जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है तो ये सारा मुल्क के साथ हो सकता है। और इस वक्त पार्लियामेंट बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई परिंदा भी उड़ने वाला नहीं है। समझ यही आई है कि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को तो पहले भी हिस्सा कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंटेरियन भी इतने बेकार है कि वो पार्लियामेंट का अपने नहीं पूछ सकते कि इस पार्लियामेंट को पहले बार मैंने देखा कि ये किराए पे दिया गया, जो दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में पहला वाकया है। हम जी, ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये जनाब हैं सेनेटर जाहिद खान साहब।
اور بہت زبردست قسم کی بات کیا کرتے ہیں. ہم کسی دن ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے شو میں آئیں اور ان سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. بات ان کی ٹھیک ہے, پاکستان کو پوری طرح سے جو ہے کرائے پہ دے دیا گیا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھاڑے پہ. تو آپ نے سنا ہی تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اب شادی کے فنکشنز ہوں گے, میوزیکل ایوننگز ہوں گی, اور طرح طرح کی جو ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ جی ایونٹس ہو گئے اس کے لیے رینٹ پہ دیا جا رہا تھا. تو بالکل اسی طرح سے اب پارلیمنٹ کے بارے میں بھی یہ نیوز آئی ہے, اور ظاہر ہے کہ زاہد خان صاحب جب بات کر رہے ہیں تو غلط نہیں کر رہے ہوں گے. لیکن خیر, ہم اس سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے 1971 کی. تو بالکل 1971 کے لیے اور تو کچھ نہیں, لیکن ایک ہمارے دوست نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل شیئر کی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جب سے یہ ڈھاکہ اور دہلی کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ اس وقت جو ہے جتنے ٹائم لگا ان کو یہ ایگریمنٹ کرنے میں, وہ بنتے ہیں 622 ڈیز. یعنی 622 ڈیز جو ہے وہ اگر ایک جنگی قیدی روزانہ 1 کپ چائے پیتا ہے, تو ہمارے جو قیدی انڈیا کے پاس تھے انہوں نے جو ہے اس دوران میں جو ہے ان قیدیوں نے تقریباً 5 کروڑ, سمجھ رہے ہیں آپ, 5 کروڑ اور 78 لاکھ اور 46,000 کپ چائے پیا. اتنی چائے پی کے ہمارے آئے تھے فوجی, میں تو اتنی خوش ہوئی ہے پڑھ کر, مجھے تو اتنی اچھا لگا. ہم جی 1 کپ پلا کے ان کے پائلٹ کو بھیجا تھا, اور ہم خود ان کے سے کتنی ساری چائے پی کر آئے. خیر یہ تو ایک ایسی نیوز تھی, میں آپ کے ویسے ہی بتا رہی تھی, آپ کو بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا ٹویٹر پہ, تو میں نے کہا چلو میں بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں. لیکن بہرحال ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں, ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں ہم پہلے کھڑے تھے. ہم ابھی بھی دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں مانتے. ساتھ ساتھ آج 16 دسمبر جو ہے APS بچوں کے لیے بھی ہمیں جو ہے یاد آتا ہے اور یاد رہتا ہے, جس میں کہ ہم نے ہمارا داماد احسان اللہ احسان, جس نے یہ بات خود قبول کی کہ اس نے APS اسکول پہ اٹیک کیا تھا اور اس طرح سے ہمارے بچوں کو مارا تھا اور شہید کیا ان کو اور نقصان کرا پورا پاکستان کا. ابھی تک ان کے ماں باپ رو رہے ہیں. یہ احسان اللہ احسان کا سنا ہے کہ جی یہ ٹرکی میں ہے پوری فیملی کے ساتھ. اب کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ احسان اللہ احسان ٹرکی کیسے پہنچ گیا, یہ یہاں سے نکلا کیسے, کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان کی قید میں ہے. اس کے بعد ایک دم سے اڑن چھو ہو گیا اور اپنی فیملی کے ساتھ اب یہ مزے سے ٹرکی میں بیٹھا ہے, اور ہم یہاں پر TTP اور TLP والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ میں لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے ہم آپ کے باپ کا مال ہیں اور آ کے ہمیں ماریے. تو جی بالکل اس طرح کی جب ہم حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کس طرف جائے گا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. بات ہم کریں گے جناب فواد چودھری صاحب کی. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی سستی گیس کے عادی ہو گئے ہیں لوگ, یعنی جو چولہے میں گیس آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں چولہے پہ کھانے پکاتے پکاتے, تو اس وجہ سے وہ لوگ تیار ہو جائیں کہ کچھ سال میں آپ کے چولہے میں گیس بالکل نہیں آیا کرے گی. تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں, اور ریاست مدینہ میں لکڑی پہ کھانا پکتا تھا, تو میرے خیال ہے اب پاکستان میں بھی وہ ریاست مدینہ بنائیں گے اور لکڑی پہ ہی کھانا پکا کرے گا. ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ اور آئی ہے, اس میں فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے اگر تھوڑی سی مہنگائی ہو گئی تو کیا پرابلم ہے, اگر 3 روپے کی میڈیسن 7 روپے کی آ گئی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے, آپ لوگ خرید لیجئے اور کھا لیجئے. تو بالکل جی یہ بھی ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور خان صاحب کے کتنے چہیتے ہیں. بالکل ساتھ ساتھ ہم ان کو بتائیں گے آپ کو شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب بھی جو ہے منسٹر ہیں عمران خان کی پارلیمنٹ میں. ان کا کہنا ہے کہ جی قومی بھنگ پالیسی تیار کر لی گئی ہے, اور اس کا تیار کرنے کے بعد جو ہے پارلیمنٹ کو اس کو یعنی کہنا چاہیے کہ اپروو کرنے کے لیے بھیج دی گئی ہے. یعنی اب پاکستان میں بھنگ پالیسی بنے گی, اس کے بعد چرس پالیسی مجھے لگتا ہے آنے والی ہے, اور اس کے بعد اور جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یہ مجھے تو سب کے نام بھی نہیں آتے, ہیروئن اور گانجا اور وہ سنجے دت کی موویز میں بہت سارے نام بتاتے ہیں, آپ وہ جا کے سن لیے گا. وہ میرا خیال ہے وہ سب ہم لوگ جو ہے نا وہ اب شروع کرنے والے. تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی بھنگ پالیسی تو تیار ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کو اپروو کرنے کے لیے بھیج بھی دیا گیا ہے, اپروول کے لیے بھیجا ہے, اور جلد ہی میرے خیال اپروول مل بھی جائے گا. اتنی تو کوئی خاص بات ہے نہیں کیونکہ ہمارے تو کون کون لیتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. خیر ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اینٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹی بینکرپٹ ہے سر. اور یہ ہمارے ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں آج. ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی چیزیں ہیں, بڑا اچھا ملک چل رہا ہے, بڑی کامیابی حاصل کر لی, ہم نے تبدیلی لے آئے ہم, مگر دس از رانگ. ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ اینڈ اٹ از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. دا بیلنس جو آپ اس وقت اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں بنائیں گے تو یہ کنٹری بینکرپٹ ہے. جب آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے یہ آج بینکرپسی پہ ہم چلے گئے ہیں اور اس کے آگے ہمیں چلنا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے جی, میں بڑا اچھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ لے آؤں گا, وہ لے آؤں گا. یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والا. جی یہ تھے شبر زیدی. اور شبر زیدی صاحب کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں نے ٹویٹر پہ بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ایف بی آر کے چیئرمین رہ چکے ہیں 2019 سے 2020 تک. میں نے ایک بار ان کا انٹرویو بھی لیا تھا, بڑے تنگ ہوئے تھے سر میرے سے, تو انہوں نے صرف مجھے ہارڈلی 15 to 17 منٹس کا انٹرویو دیا تھا اور اس کے بعد مجھے کہا چلو کھٹا نکلا ادھر سے. تو خیر اس وقت وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اس وقت ان کا اسٹائل کچھ اور تھا. آپ کیونکہ نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیں کس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کس قسم کا انہوں نے لیکچر دیا جا کے. اب ہوا یہ ہے کہ جی بقول شبر زیدی صاحب کے کہ جی گلی مک گئی ہے. مطلب اب بہت دنوں سے ہم تو شور کر رہے تھے جی اکانومی پہ کام کرو, اکانومی پہ کام کرو. اب ان کا کہنا ہے کہ جی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور بینک رپسی کی طرف ہم جا چکے ہیں. اب یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نیوز میں دیکھا کہ وہ مکر گئے. انہوں نے کہا میں نے تو کہا کوئی نہیں ہے, میں تو ایسا کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا, میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا. لیکن اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور اگر آپ لوگوں کی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, اس لیے کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو شبر زیدی صاحب ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی گل مک گئی ہے اور ملک دیوالیہ ہو گیا, ہمارے پاس پیسے سے کوئی نہیں ہے. اور آپ لوگ سیدھے سیدھے اس بات کو یا تو مان لیجئے کہ جی ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, تاکہ پھر اس پہ صحیح سے کام ہو سکے بجائے جھوٹ بولنے کے اپنے لوگوں سے اور دنیا سے کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں, ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے جی, ہم تو جی باز ہمارا تو کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز کرنے سے بہتر ہے کہ سچ بولا جائے. لیکن اب شبر زیدی صاحب نے خود ہی یو ٹرن مار لیا. اب ظاہر ہے کوئی کال آ گئی ہوگی ان کو اور کہا گیا ہوگا کہ جی چلو جی یو ٹرن مارو. خیر ہم اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ جی آج جاپان کے امبیسڈر سے ہمارے آرمی چیف نے ملاقات کی. کیوں کی پتہ نہیں, مجھے کیا پتا, یہ تو آرمی چیف کو پتا ہوگا. اور عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کیا یا کسی پارلیمنٹیرین نے کیوں نہیں کی, آرمی چیف کو کیوں آ کے جاپان امبیسڈر سے ملنا پڑا, یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی کا ہر کام جو ہے نا ہماری فوج پہ ڈال رکھا ہے ان لوگوں نے. خود یہ سارا دن ایسے ہی نا گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں اور سارے کام جو ہے نا باجوہ صاحب کو دیے ہوئے. مطلب باجوہ صاحب بزنس بھی دیکھیں, باجوہ صاحب ملک بھی چلائیں, باجوہ صاحب امبیسڈر سے بھی ملیں, باجوہ صاحب باہر دوسری کنٹریز کے بھی وزٹ کریں. اور مطلب عمران خان صاحب جو ہے نا بس وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, یا وہ جیسے کہتے ہیں کبھی لنگر کھانے چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے روٹیاں کھا لیتے ہیں, تو کبھی کچھ. یعنی جو جسے کہنا چاہیے نا کہ جو کام جس کا ہے پاکستان میں وہ کام وہ کبھی نہیں کرتا. خیر ہم چلتے ہیں جی, ہم بات کریں گے سعودی عرب کی. سعودی عرب ویسے جی بڑا لبرل ہو رہا ہے آج کل, بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں وہ لوگ. اور ان کا ایک بات ہے ویسے کہ اگر پاکستانیوں کو نا بینکاک کا ویزا نہ ملے نا, وہ آپ جانتے ہیں نا ڈانس وانس دیکھنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ کے لیے, تو وہ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ سعودی عرب کا ویزا لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ بینکاک کا ویزا تو اکثر پاکستانیوں کو سنا ہے میں نے نہیں ملتا ہے. تو پھر جس وقت انہوں نے کچھ ہنگامہ کرنا ہو, کچھ ناچنا گانا ہو, تو وہ پھر سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ سعودی کراؤن پرنس نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دینی ہے کہ جی اب حج کے ٹائم پہ جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بجائے جو یہ تبلیغی جماعت والے نا ان کو کنکریاں ماری جائیں گی. تو اگر وہ ایسا کہہ دیں تو واہ مزہ ہی آ جائے گا, ہمیں تو مزہ آ جائے گا. لیکن جی کیا ہوگا مولانا طارق جمیل صاحب کا, مولانا صاحب تو کہیں گے لو یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. خیر یہ کون سی پکچر تم لوگوں نے مولانا صاحب کی لگا دی, کوئی غلط ٹائم کی, کوئی اور پکچر لگا اس میں مولانا صاحب, مطلب مولانا صاحب ذرا طریقے سے بیٹھے ہو نا. میں دیکھتی ہوں یہ مل گئی. یہ دیکھیں جی مولانا صاحب رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ واپس سے ویسے ہی ہو جائے جیسا وہ پہلے تھا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے جناب آپ سے جسٹس وجی الدین احمد صاحب کی. جی ہاں, جسٹس وجی الدین احمد صاحب جو ہیں وہ شروع سے
پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کیا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھے، اور اس کے بعد کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ خان صاحب سے ہو گیا جی 36 کا آنکڑا، اور انہوں نے کہا جی میں نے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا، تو وہ خان صاحب سے ناراض ہو کے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ اور اب ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی خان صاحب کا جو گھر ہے بنی گالا، اس کے خرچے چلاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کو کون نہیں جانتا جی؟ جہانگیر ترین صاحب کا ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ خان صاحب کے اے ٹی ایم ہے، ان کے علاوہ بھی 2-3 اے ٹی ایم ہے، خان صاحب نے اور بھی 2-4 اے ٹی ایم رکھے، ویسے بھی ہونا چاہیے، بیک اپ فائلز ضرور ہونی چاہیے، کیا پتا کب جہانگیر خان کا موڈ بدل جائے اور کہہ جا جی میں تو نہیں دے رہا۔ تو خیر میں تو خیر ایسی بیکار کی باتیں کرتی نہیں، میں نے کہیں پڑھی تھی اس لیے بتا رہی ہوں، لیکن خیر وجی الدین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین پہلے 30 لاکھ دیا کرتے تھے خان صاحب کو گھر چلانے کے لیے بنی گالا کا، اس کے بعد خان صاحب نے کہا میرا تو گزارا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، میں تو مطلب کیا کروں کہ ایک روٹی کھا رہا ہوں 2 کے بجائے۔ تو پھر جہانگیر خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو پیسے ہیں وہ 30 لاکھ سے 50 لاکھ پر منتھ کر دیا۔ اس کے علاوہ وجی الدین صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پیسے ان کو کیش دیے جاتے تھے تاکہ کوئی پتا نہ سکے، آپ کو پتا نہیں کوئی پروف نہ رہے، ایسے مطلب کیش دے دیتے تھے، بینک ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس کے بعد جی سب میں جو ہے نا ہنگامہ ہو گیا کہ جی یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے لکھا کہ نہیں جی میں تو کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا عمران خان کو، اور وہ تو وہی میرے خیال ہے اسی خرچے سے گھر چلا رہے تھے جو انہوں نے جب 20 سال پہلے، میں نے آپ کو بتایا نا 20 سال پہلے کمنٹری کرتے تھے، وہ پیسے آج تک خان صاحب کے ختم نہیں ہوئے۔ تو وہ انہوں نے جہانگیر خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں دیتا تھا، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ ان کے اوپر یعنی جسٹس وجی الدین صاحب کے اوپر جو حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے کہ جی تم نے ہماری بےزتی کی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے، وجی الدین صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھی تھی، وہ بھی ابھی ٹی وی پر آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ کر دیجئے، جو سا کیس کرنے میرے پر کر دیجئے، میں تو اپنی بات پہ بالکل اسی طرح سے کھڑا ہوں جیسے میں نے بات بتائی تھی۔ خیر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب چیزوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں کہ برا بھلا کہا جا رہا ہے کس کو بھلا، سعودی عرب کو، اور سعودی عرب کے لیے جو ہے نیگیٹو قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ذرا چینج ہو گئے نا اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے پروگریسو قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو جو لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو سعودی عرب نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ ان کے منہ پہ کھینچ کے مارے، اور اس کے بعد کھینچ کے اچھا تاکہ زور سے لگے، ٹھزنگ کر کے۔ آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے کتنے پیسے دیے، تو جو ہم نے بینک میں رکھے ہیں ابھی ریسنٹلی، تو بڑے آج شادیانے بجا رہے تھے، بڑے ڈھول بجا رہے تھے آپ کے منسٹر، تو بالکل وہ پیسے سعودی عرب کو واپس کر دیں، اور ساتھ ساتھ سعودی ایمبیسڈر کو بھی یہاں سے نکال دیں، اور سعودی ایمبیسی کو بھی تالا مار دیں، اور پھر تبھی پتہ لگے گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں، ورنہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جی ان کے خلاف ٹویٹر پہ تو ٹرینڈ چلا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پیسے ان کے دبا رکھیں۔ تو یہ 2 طرح کی پالیسیز جو ہے نا یہ پاکستان میں ہمیشہ سے چلی ہیں، لیکن اب نہیں چلیں گی، کیونکہ سعودیز بھی نا اردو سیکھ گئے، پتہ ہے آپ کو، پڑھ بھی لیتے ہیں، نہیں تو پڑھوا لیتے ہیں کسی سے اور سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو نا 2-4 دن میں نا کال آ ہی جائے گی اگر یہ ٹرینڈ نہ رکوایا خان صاحب نے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا کچھ پرابلم آ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ ممتاز مفتی نے کتاب لکھی ہے لبیک، جو ان کا حج کا سفر نامہ ہے۔ اس لبیک کتاب میں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوئی تو مدینہ منورہ کے اولیاء نے مدینہ منورہ کے خادمین میں جو حضور کے روضہ پاک میں خدمت کرتے تھے، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ، غزوہ بدر کے مجاہدین کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو آپ مفتی لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شہداء پاکستان کے محسن ہیں، انہوں نے پاکستان پر احسان کیا کہ 65 کی لڑائی میں روحانی طور پر پہنچ کر انہوں نے دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کیا کہ خود انڈیا کی گرفتار قیدی اس بات کی گواہی دیتے کہ پاکستان کی فوج سے تو ہم لڑ سکتے تھے، لیکن وہ فوج جو گھوڑوں پر سوار تھی، جس کی تلواروں سے روشنیاں نکل رہی تھی، اس فوج سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا یہ زید حامد کون سا نشہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی سا بھی نشہ کرے اس طرح نشہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے 2-3 چیزیں نا مکس کر کے نا وہ کاکٹیل سی بنا کے اس کے بعد سونگھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور کہیں پتہ نہیں کانوں میں بھی لگا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ اتنی الٹی باتیں کر جاتے ہیں یہ کہ مطلب ہمارے یہاں پاکستان میں بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں ایسا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیں چلتا جا رہا ہے ان کا سلسلہ، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں جی
کہ جو मैंने आपसे पहले बात की थी कि हम बात कर रहे थे 1971 की, तो बिल्कुल जी 1971 में ये भी बताया गया है कि जी जो बंगालीज थे वो इलेक्शन जीत गए थे। चलो इलेक्शन जीत गए तो जीत गए, बहुत से लोग जीत जाते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो पावर मांग रहे थे, वो कह रहे थे पावर हमें दो क्योंकि इलेक्शन हमने जीता है। तो उसके ऊपर जो यहाँ के पाकिस्तानी मुसलमान जो आए थे कहीं से, इधर से उधर से किधर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो हम नहीं देंगे, ये क्या बात हुई, आप तो बंगाली बोलते हो, आप तो मछली खाते हो, हम तो नहीं बात करेंगे। तो फिर उन्होंने अपनी अलग कंट्री बना ली और आज देखिए कि वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम जी ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। आप देख ही सकते हैं कि कभी कोई मिस वर्ल्ड बन रही है, कभी कोई मिस यूनिवर्स बन रही है, और हमारे यहाँ तो कोई लड़की जीन पहन ले तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उसके बाद साथ साथ उन्होंने अपने कितने लोगों को जो है वो एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ाया है कि जगह जगह पे आपको जो बड़ी कंपनीज है उसमें आपको इंडियंस बैठे हुए नजर आते हैं। और पाकिस्तानी कहाँ है, हम जी तलवारें तेज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने सब काफिरों का जो है ना वो सर तन से जुदा करना है, तो हम उसकी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। इसलिए हम कभी उर्तगाल देखते हैं और कभी तलवारें बच्चों को दिलाते हैं कि बेटा जाओ और जाके सबके सर काट दो, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई तो तुमने करनी कोई नहीं है, मदरसे हमने बंद नहीं करने, मदरसे हमारे उसी तरह चल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि अमेरिका ने चाइना को तो खैर धमकी दे दी एक रिपोर्ट में कि जी आप बड़ा गलत कर रहे हो अपने यहाँ के मुसलमानों के साथ और अपने यहाँ की माइनॉरिटी के साथ। ये पाकिस्तान को कब इंसान का बच्चा बनाएंगे? इसलिए कि अगर अमेरिका थोड़ा सा हमारी तरफ भी थोड़ा सा अटेंशन, तवज्जो, थोड़ी सी हमें भी इम्पोर्टेंस दे दे तो शायद हमारे यहाँ भी कुछ भला हो जाए और कुछ अच्छा हो जाए। जी जस्टिस वजीउद्दीन साहब का ये भी कहना है कि ये सोच गलत है कि इमरान खान साहब एक दयानतदार आदमी है। उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब भी करप्ट हैं, और ये बात उन्होंने कही है, और क्यों कही है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन वो उन्होंने बताया भी एक तरह से कि जिस तरह से उनका घर का खर्चा उठाया जा रहा था, अगर चले वो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजों में इमरान खान साहब जिस तरह से अपने जो साथी लोग हैं, जो एटीएम कार्ड हैं, जिनका घर का खर्चा चलाते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओके कर देते हैं। और साथ साथ प्रोजेक्ट ओके करने से मुझे याद आया कि आजकल वो स्कर्दू में भी जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल तामीर हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो प्रोजेक्ट्स चले थे, उन और दूसरे पूरे पाकिस्तान में जहां जहां नवाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट्स किए थे, उन प्रोजेक्ट्स में से होना तो ये था कि इमरान खान साहब को उसमें से करप्शन निकालनी थी। लेकिन खान साहब जा जाके उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं बार बार, और उसके ऊपर बहुत भड़के हुए हैं। कौन भला? नून लीग वाले। बिल्कुल। चले हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। दुरुस्त नहीं है, या उनकी अद्वियात में कोई ऊपर नीचे हो जाता है जो उनको बात करते हुए समझ नहीं आती। एक तरफ वो 22 नोटिस लेते हैं महंगाई के ऊपर, पूरे 22 नोटिस लिए उन्होंने महंगाई के ऊपर, महंगाई बढ़ी है हमने उसको, और 23वें नोटिस में उन्होंने कह दिया पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जी ये थी उज़मा बुखारी साहिबा, और इनका ताल्लुक है पीएमएलएन से, यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी से हैं। और वो यही कह रही है कि जी इतने ज्यादा नोटिस लेने के बाद महंगाई के, खान साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान में तो महंगाई कोई है ही कोई नहीं। तो जी वो बिल्कुल उन नोटिस में वो यही ढूंढ रहे होंगे कि आखिर महंगाई है नहीं तो लोग फिर चिल्ला क्यों रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ के लोगों को ना चिल्लाने की बड़ी आदत है, जरा जरा सी बातों के जरा से पैसे बढ़ जाएंगे तो बस शोर मचा देते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें जी, मुबारकबाद आपको सब पाकिस्तानियों को कि हमारा पासपोर्ट सोमालिया के पासपोर्ट से भी नीचे आ गया है। मतलब पहले हमारा पासपोर्ट की थोड़ी इज्जत सोमालिया से ऊपर था, तो थोड़ी सी इतनी सी इज्जत थी ना, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ गई। वो जो बोलते हैं ना गई भैंस पानी में, तो वो बिल्कुल वो हमारा पासपोर्ट गई भैंस पानी में हो गया है। और अब ये जो है सोमालिया से भी नीचे जा चुका है। लेकिन होना क्या है, होना ये है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, बादाम खाया करें ना, आजकल तो वैसे ही सर्दियां हैं, सबको बादाम पिस्ते काजू खाने चाहिए। तो जी बादाम खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। थैंक यू।